اس کے لیے یہ امر خوشی کا باعث تھا کہ ہوٹل کی حدود میں داخل ہونے کے بعد میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور میں خیریت سے تھا۔ ٹھنڈے کمرے میں آنکھیں موندے بستر پر لیٹا رہا۔ فرصت اور آرام کے ان لمحات میں نہ جانے کب غنودگی کی لہر نے مجھے آ دبوچا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو 5 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اضطراری طور پر ہڑبڑا کر بستر چھوڑا، مگر پھر فوراً ہی پرسکون ہوتا چلا گیا۔ وہ ذرا سا ڈسپلن کا تقاضا تھا کہ میں نے اپنے آرام کے لیے اسے کمرے سے بھیج دیا تھا، ورنہ کچھ دیر کے لیے ہم دونوں اس کمرے میں ایک ساتھ بھی رہ سکتے تھے۔ میرا غسل کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ میں نے چند منٹ تک انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ ٹھیک 5 بجے دروازے کے قفل میں چابی لگنے اور گھومنے کی آواز آئی اور سرور میرے اوپر نظر پڑتے ٹھٹک کر دروازے کے پاس رک گیا۔ چلے آؤ، میں نہا کر واپس آؤں گا، میں نے کہا اور وہ دروازہ مکفل کر کے آگے بڑھایا۔ وہ قریب آ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اشارہ کر کے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ سر، چیف نے کہا تھا کہ یہاں کوئی خاص بات ہو تو میں نے رپورٹ دینے کے ساتھ آپ کو بھی بتا دوں۔ وہ دب سے بولا، کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ چیف نے دوسری باتوں کے علاوہ اوسط قد اور سانولے رنگ کے ایک آدمی کی تلاش کے بارے میں بھی ہدایت کی تھی۔ سرور نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ انہوں نے پیشانی پر پرانے زخم کے نشان کو اس کی سب سے بڑی پہچان بتایا تھا۔ 4 بجے کے قریب مجھے ایسا آدمی نظر آیا تھا۔ میرے لیے وہ بہت بڑی خبر تھی۔ سرور کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کیا دریافت کر لیا تھا۔ میں سنبھل کر بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہاں نظر آیا تھا تمہیں؟ میں لابی میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ لفٹ سے اترا تو اس کا رخ میری طرف تھا۔ مجھے اس کے ماتھے پر زخم کا نشان چمکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے چائے وہیں چھوڑی اور ویٹر کو 100 روپے کا نوٹ پکڑا کر باہر آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا۔ بولتے جاؤ۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے اسے لقمہ دیا۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بس سر، یہ بڑوں کی دعا ہے کہ بندے کو سرخ روئی ملتی رہتی ہے، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس اپنی گاڑی نکالنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی میں دوسری ٹیکسی میں اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور کو بتایا کہ میں سرکاری آدمی ہوں اور ایک مجرم کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے امپریس مارکیٹ پر ٹیکسی چھوڑ دی اور ٹہلتا ہوا پیشاب خانے میں چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ ہوٹل سے نکلنے کے چند منٹ بعد اسے پیشاب خانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، مگر پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر نکلا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ باہر آتے ہی وہ دوسری ٹیکسی لے کر چل دیا۔ میرے 2 دل ہو رہے تھے، اس کا پیچھا کروں یا اس کا چھوڑا ہوا پیکٹ تلاش کروں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ پیکٹ خطرناک ہے۔ شہر میں پچھلے دنوں کئی بم دھماکے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پیکٹ کو دیکھنا ضروری تھا۔ ٹھیکیدار کے آدمی کو پیسے دے کر میں اندر گیا تو ذرا سی تلاش کے بعد مجھے وہ پیکٹ نظر آ گیا۔ وہ روشن دان کے فریم میں لگا ہوا تھا۔ اسے ہاتھ لگاتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ وہ ٹائم بم تھا اور اس کی گھڑی چل رہی تھی۔ سر میں کانپ گیا۔ وہ میرے ہاتھ میں پھٹ جاتا تو میرے بدن کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے، مگر وہاں چلنے پھرنے والے سینکڑوں آدمیوں کی جانیں مجھ سے زیادہ قیمتی تھی۔ میں بم لے کر اپنی ٹیکسی میں آ گیا۔ پیچھے بیٹھے بیٹھے میں نے اسے کھولا تو وہ 5 بجے پر سیٹ تھا۔ میں نے ٹائمر بند کر کے اسے دیکھا تو وہ روس کا بنا ہوا 4 پاؤنڈ کا ٹائم بم تھا۔ اب وہ بم کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اسے ہوٹل میں لانا خطرناک تھا۔ کھڑی بند کرنے کے ساتھ میں نے بم کو ناکارہ کر کے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ میرے دوسرے ہتھیار بھی اسی میں ہیں، تو میں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ غیر ارادی طور پر سوال کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرا وہ سوال غیر منطقی تھا۔ سر، یہ اندازہ تو نہیں ہوا مگر جلد پتہ چل جائے گا۔ میں نے ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ سرور کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ نازک مواقع پر صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ اول خان نے شاید اسی خوبی کے بنا پر اسے اپنی جگہ مامور کیا تھا۔ اول خان کو اپنی رپورٹ کے ساتھ ٹیکسی کا نمبر بھی دے دو۔ یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ واپس کہاں گیا تھا۔ کمرے میں آپریٹرز کام نہیں کر رہا، سب کھڑکیاں بند ہیں، ریڈیو سگنل صاف نہیں آتا، آواز گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسے معذرت خانہ لہجے میں کہا، میں بھی باہر جا کر یہ کام کر دوں گا۔ مجھے ہلکا سا غصہ آ گیا۔ مشتبہ آدمی کے سلسلے میں مثالی ہوشیاری کا مظاہرہ کرنے کے بعد سرور نے ایک حماقت کا بھی ارتکاب کیا تھا۔ ناکارہ بم کو اپنی گاڑی میں محفوظ کرتے ہی اسے اول خان سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ کر اوپر دوڑا چلا آیا۔ میں نے سرور سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اسٹیشن 4 کا نمبر ملایا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ بین سے چھینی ہوئی CSD اول خان نے وہاں لگا لی تھی۔ گھنٹی بجتے ہی میں نے ریسیور سرور کی طرف بڑھا دیا، اس پر رپورٹ دے دو۔ اس نے ریسیور میرے ہاتھ سے لے لیا مگر اس کے بشرے پر تذبذب کی علامات نظر آ رہی تھیں۔ میں نے زور دے کر کہا، فکر نہ کرو، اول خان نے ایک آلہ لگا لیا ہے، اب وہ فون محفوظ ہے۔ میری یقین دہانی کے باوجود اس کی تسلی نہ ہو سکی۔ شاید وہ ہدایات سے ذرا بھی انحراف کا عادی نہیں تھا۔ سر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی پر رپورٹ دے دوں۔ رابطہ ہونے پر اس نے پرزمردہ آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے تائیدی اشارہ ملتے ہی اس نے کہانی اپنی شروع کر دی۔ وہ میرے روبرو موجود تھا، اس لیے اس نے خاصی تفصیل بتا ڈالی تھی
فون پر اپنی رپورٹ کو اس نے بہت مختصر کر دیا تھا۔ ٹیکسی کا نمبر بتانے کے بعد اس نے ریسیور مجھے دے دیا۔ میں نے ریسیور لیتے ہی کہا، تم نے دیکھ لیا کہ حرکت میں کتنی برکت ہوتی ہے؟ تمہارے قدم جہاں پہنچتے ہیں وہاں کام شروع ہو جاتا ہے۔ اول خان کی پر مسرت آواز آئی، یہ دوہرا کام ہوا ہے۔ تیل والی لڑکی کا بیان کی تصدیق ہو گئی کہ پیشانی پر زخم کے نشان والے آدمی کا وجود ہے۔ دوسری طرف اس کا وار ناکام بنا دیا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ بم صرف 4 پاؤنڈ کا تھا۔ ہوٹل ان کا عارضی ٹھکانہ ہے، وہ اپنے ساتھ زیادہ بوجھ نہیں لے کر پھر سکتے۔ اس دھماکے کے لیے اس نے خطرناک جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہاں ہر وقت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، چھولے اور بریانی کے ساتھ چائے والوں کے پاس بھی رش رہتا ہے۔ وہاں 2-4 افراد کی ہلاکت یقینی تھی۔ زخمی ہونے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا وہ کتنے ہوتے۔ میرا یہ شبہ درست ثابت ہوا کہ یہ ہوٹل ان لوگوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ وہ نہ جانے کس سے ٹائم بم لے کر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اسی ہوٹل میں رہ رہا ہو۔ یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ واپس کہاں گیا تھا۔ اول خان کی آواز میں چستی ہود کر آئی تھی۔ میرے آدمی ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ سرور نے ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر کے کمال کیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مشتبہ شخص اس ٹیکسی کے ذریعے براہ راست اپنی منزل پر کیا ہوگا۔ اگر وہ ایک تجربے کار اور پیشہ ور ایجنٹ تھا تو اس کو راستے میں اپنی سواری بدل لینی چاہیے تھی۔ وہ ایک معمولی اور بنیادی احتیاط تھی جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اول خان کی خوش گمانی برقرار رکھنے کے لیے وہ بات اپنی زبان پر لانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بس ٹیکسی ڈرائیور کی رپورٹ مل جائے تو کام میں تیزی آ سکتی ہے۔ میں نے امید ظاہر کی رپورٹ شاید رات تک مل جائے گی، مگر اب ہوٹل کی نگرانی اہم ہو گئی ہے۔ آج کا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حشمت یا صوبراج کے فرار ہو جانے کے باوجود ہوٹل میں ان کے رابطے برقرار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر زخم کے نشان والا حشمت کی اصلیت سے بھی واقف ہو۔ ایک کامیابی حاصل ہوتے ہی اول خان کی توقعات میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کھل کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تم اتنے یقین سے یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ اول خان کی آواز سے حیرت جھلک رہی تھی۔ تم واقعات کا تسلسل فراموش کر رہے ہو۔ نک نے جب مجھے کوبرا سے ملنے کا مشورہ دیا تھا تو حشمت ہوٹل میں موجود تھا۔ اس کے لیے نک کے مختصر سے نوٹس پر چست سیاہ لباس اور نقاب کا بندوبست کرنا ناممکن نہیں تھا۔ وہ چیزیں اس کے پاس پہلے سے موجود تھیں اور وہ بھارتی ایجنٹوں کے سامنے اپنی شخصیت چھپانے کے لیے انہیں استعمال کر رہا تھا۔ بات کچھ نہ کچھ آگے بڑھی ہے، کسی وقت بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ حشمت کون تھا۔ وہ بولا، اس بارے میں ہمارے درمیان خاصی بحث ہو چکی تھی۔ میں نے اس موضوع پر مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بات بدلتے ہوئے کہا، آج مجھے جم کر ہوٹل میں رہنا ہوگا۔ کسی بھی وقت یہاں کوئی اہم واقعہ رونما ہو سکتا ہے یا کوئی نئی بات سامنے آ سکتی ہے۔ اس مرتبہ سرور نے اسے دیکھا اور وہ بچ گیا۔ تمہاری بے خبری میں اس نے تمہیں دیکھ کر پہچان لیا تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ میری رائے میں اب سرور کو ہر وقت تمہارے آس پاس رہنا چاہیے۔ وہ تمہارے دشمنوں کے لیے بالکل اجنبی ہے، تمہارے کام آ سکتا ہے۔ میں نے اس کے معقول مشورے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ 5 بجے کے بعد ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ 5 بجے امپریس مارکیٹ کے پیشاب خانے میں بم نہ پھٹنے سے وہ ہراساں ہو جائیں گے۔ اس وقت 5 بج ہی چکے ہیں، بلکہ چند منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ وہ شخص اپنا کام کر کے مطمئن ہو گیا ہے۔ نتیجے کے لیے وہ ٹیلی ویژن وغیرہ کی خبروں یا شہر میں پھیلنے والی خبروں کا انتظار کریں گے۔ ہر طرف کی خاموشی ان پر ذرا دیر سے اثر انداز ہوگی۔ میں نے ہنس کر کہا، ابتدا اچھی ہے، خدا کرے کہ تمہاری کوششوں کا انجام بھی اچھا ہو۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ اور بھی درکار ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، تم بتاؤ، میرے بس میں ہوا تو میں تمہارے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ بات اس سے کچھ ذرا ہی کم ہے، مجھے صوبراج کا سیٹلائٹ فون نمبر مل جائے تو مزہ آ جائے گا۔ اس کا کہیں ریکارڈ نہیں ہوگا، میں اس کا فون نمبر فراہم کر سکتا ہوں۔ سیٹلائٹ فون پر اپنے دشمن کی آواز سن کر وہ حواس باختہ ہو جائے گا۔ وہ نہیں مل سکتا تو پھر اس کا فون نمبر ہی دے دینا۔ تو کیا تم ہوٹل میں بیٹھ کر یہ سارا بکھیڑا چلاؤ گے؟ اول خان کی آواز سے بے اعتباری مترشح تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری CSD کی وجہ سے فون کر لیا اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک آپریٹر نے دخل اندازی نہیں کی۔ جب تک CSD دستیاب نہ ہو میں یہاں سے کسی کو فون کرنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ اگر تم نے ہوٹل ہی میں جم جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر گھر کی CSD یہیں اٹھا لاؤ۔ یہ کرنا پڑے گا۔ میں سلطان شاہ کو کچھ ضروری چیزوں کے ساتھ ہوٹل بلانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ سر کے بل آئے گا، خالی بیٹھ کر وہ بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ اس نے میری تائید کی، تم کو کسی بھی وقت اس کی مدد کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 5 بج چکے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنے لگائے ہوئے ٹائم بم کی ناکامی کا علم خاصی دیر سے ہوگا، مگر سرور کی دی ہوئی اطلاع کے بعد میری طبیعت پر عجیب سی بے چینی مسلط ہو گئی تھی۔ میں جلد از جلد ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر پہنچنا چاہ رہا تھا تاکہ کوئی بھی موقع ضائع نہ ہو سکے۔ میں نے نہانے کا ارادہ فوری طور پر ملتوی کر دیا۔
مجھے اپنے کچھ ایسے دشمنوں کی تلاش ہے جو شاید مجھے پہچانتے ہیں، مگر میں ان کے چہروں سے ناواقف ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد سرور کو بتایا، اب تم کمرے میں رہنے کے بجائے میرے آس پاس رہو گے۔ پیشانی پر زخم یا چوٹ کے نشان والا بھی ہمارا مطلوب آدمی ہے۔ تم ان لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہو، میرے ساتھ رہ کر ان پر نگاہ رکھ سکتے ہو۔ میں سمجھ گیا سر، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس نے دائنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا۔ میں نے دوبارہ گھر فون کیا تو اس بار ویرا سے بات ہوئی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ زخمی پیشانی والا آخر کار دریافت کر لیا گیا تھا اور لگے ہاتھوں اس کا ایک حربہ بھی ناکام بنا دیا گیا تھا۔ وہ مجھ سے طویل گفتگو کی خواہش مند تھی، جبکہ میں ہر قیمت پر کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے موقع کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کرا لی۔ اس نے میری خواہش کے مطابق فون سلطان شاہ کو دے دیا جو اس کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان شاہ کو سی ایس ڈی اور کچھ دوسرے لوازم کے ساتھ جلد از جلد ہوٹل پہنچنے کی ہدایت کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے چند منٹ میں ہم دونوں آگے پیچھے ہوٹل کے نچلے فلور پر پہنچ چکے تھے۔ میں لفٹ سے نیچے اترا تھا۔ سرور نے وقفہ دینے کے لیے زینے استعمال کیے تھے۔ شام 4 بجے زخمی پیشانی والا لفٹ سے گراؤنڈ فلور پر برآمد ہوا تھا۔ وہ بات بہت معمولی تھی، مگر میرے لیے اس میں ایک اشارہ شامل تھا۔ وہ نچلی کسی منزل پر مقیم ہوتا تو زینوں سے نیچے آ سکتا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ وہ ہوٹل کی کسی بالائی منزل سے آیا تھا۔ میں نے لفٹ کے عین مقابل لابی کے بڑے ہوئے حصے میں ایک دور افتادہ میز کا انتخاب کیا اور وہاں جم گیا۔ میرا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ میری میز کے مقابلے میں اصل راہداری کافی زیادہ روشن تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہر آنے جانے والے کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، لیکن اتنے فاصلے سے میرا دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ سرور نے مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک اکلوتے صوفے پر براجمان ہو کر اخبار سنبھال لیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہی مجھے خیال آیا کہ اول خان ہوٹل میں تنہا قیام کے ارادے سے آیا تھا۔ اپنی جگہ سرور کو دیکھ کر وہ چند گھنٹوں بعد چلا گیا تھا۔ کمرے میں ہماری تعداد بڑھ کر 2 ہو چکی تھی، جو سلطان شاہ کی آمد پر 3 ہو سکتی تھی۔ اگر ہوٹل میں رات گئے تک کسی پیش رفت کی امید نہ رہتی تو سلطان شاہ گھر واپس جا کر اطمینان سے اپنے بستر میں سو سکتا تھا۔ دشمنوں کے خلاف ہمیں اپنی وہ رات کالی کرنی پڑتی تو ہم میں سے کسی کو کمرے کی نہیں سوئی سکتی تھی۔ پھر بھی ہوٹل کے ریکارڈ میں کم از کم 2 افراد کا اندراج ضروری تھا۔ 6:15 بجے کے قریب میں نے اپنی آنکھوں سے اسی زخم خوردہ شخص کو لفٹ سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی صورت پر عجیب سی پھٹکار برس رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میری تقلید میں سرور بھی صوفے سے اٹھنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ لفٹ سے اتر کر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا ایک طرف چلا تو میں بھی دھندلی روشنیوں میں اپنے کنجے عافیت سے باہر آ گیا۔ اس شخص کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہوٹل کے صدر دروازے سے باہر نکل جائے گا۔ میں اپنے گوشے سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے کہ وہ ہوٹل سے باہر نہیں گیا تھا۔ ہوٹل میں موجود پبلک فون بوتھ میں کھڑا کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کی پشت میری طرف تھی۔ ہم دونوں کا درمیانی فاصلہ یکا اتنا کم رہ گیا تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ہوتا تو مجھے یقینی طور پر پہچان لیتا۔ ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک پیچھے سے کوئی مجھے کندھا مارتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں نے بدنا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سرور تھا۔ شاید صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ یقینی طور پر میرے آس پاس کوئی اور بھی موجود تھا۔ سرور نے کندھا مار کر مجھے اس کی طرف متوجہ کرنے کی ارادی کوشش کی تھی۔ میں بوتھ میں گھسے ہوئے شکار کی طرف متوجہ تھا اور کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں چوکنا ہو کر بہت تیزی سے گھوما اور پہلی طائرانہ نظر میں وہ خوبرو اور صحت مند لڑکی میری نظروں میں آ گئی جو ایک ستون کے قریب کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کے ناخنوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس لڑکی کے سوا وہاں موجود ہر شخص کی مصروفیات میں کوئی نہ کوئی تسلسل موجود تھا، مگر اس لڑکی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لمحہ بھر پہلے اس کی کوئی اور مصروفیت تھی۔ میرے گھومتے ہی اس نے اپنی نگاہیں اپنے ناخنوں پر مرکوز کر لی تھی۔ وہ نازک اندام نہیں تو فربا بھی نہیں تھی، بس صحت مند کہی جا سکتی تھی۔ بھرے بھرے شہابی چہرے کے تیکھے نقوش بہت جاذب نظر تھے۔ میرے ذہن میں دہلی کی فلم چلنے شروع ہو گئی، مگر اس میں دور دور تک اس لڑکی کا نام و نشان تک نہیں تھا جو اس وقت میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس مہم کا بہت نازک مرحلہ تھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے مڑ کر بوتھ کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اپنی بات ختم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس نے ریسیور ہک سے لٹکا دیا۔ میں اس کے مڑنے سے پہلے ستون کی اوٹ میں ہو کر واپس چل دیا۔ اس لڑکی نے مجھے عقب سے دیکھا تھا۔ میرے پلٹتے ہوئے شاید اس نے میرے چہرے کی ایک سرسری سی جھلک دیکھی ہو، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اگر وہ میرے دشمنوں میں سے تھی اور دہلی میں مجھے مظہر خان کے روپ میں دیکھ چکی تھی تب بھی اس سرسری نظر میں مجھے نہیں پہچان سکی ہوگی۔ میں اس کی طرف پشت کیے آگے بڑھ گیا۔ اگر زخم خوردہ پیشانی والا فون پر بات ختم کر کے ہوٹل سے باہر نکل گیا ہوتا تو میں یقینی طور پر اس لڑکی سے براہ راست بات کرنے کی کوشش کرتا۔ مرد کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اپنے دھندلے اور نیم تاریک گوشے میں پہنچ کر میں نے روشن راہداری کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ لڑکی اپنی جگہ سے جا چکی تھی۔ مرد کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس وقت تک وہ سب میرے قوی شبہات تھیں،
جن کو سہارا دینے کے لیے صرف ایک ثبوت سامنے آیا تھا کہ مرد نے صدر کے علاقے میں ایک ٹائم بم نصب کیا تھا۔ اس کا لڑکی سے کیا تعلق تھا، اس بارے میں سرور ہی مجھے کچھ بتا سکتا تھا۔ اس شخص نے ہوٹل میں دوسری بار نمودار ہو کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس ہوٹل کے کسی کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں بہت آسانی سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، مگر پھر ہمارے لیے سوبراج تک پہنچنے کے مواقع محدود ہو جاتے۔ بلیک کیٹ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ چوپڑا کی طرح مار کھا کر زبان کھول دیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا، سرور کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ واقعات سنسنی خیز انداز میں خاصی تیزی سے رونما ہو رہے تھے۔ میرے لیے وہ صبر آزما صورتحال اعصاب شکن تھی، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے کسی حریف کو اتنی مہلت دینے کا عادی نہیں رہا تھا۔ سانولا آدمی سامنے تھا، اس کا کم از کم ایک بھیانک جرم ثابت ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنے گیفر کردار کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کی ہوٹل میں مستقل موجودگی کا انکشاف محض چند منٹ پہلے ہوا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ڈھیل دیتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہو۔ اگر مجھے حشمت یا سوبراج کی فکر نہ ہوتی تو میں شاید اسے فون بوتھ سے واپس نہ جانے دیتا، کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اسے بھرے ہوٹل میں گھیر لیتا۔ میں وہیں بیٹھا اپنا خون کھولاتا رہا۔ اس اثنا میں مجھے سلطان شاہ نظر آیا۔ وہ کسی لاؤبالی نوجوان کی طرح ایک بیگ اپنے گلے میں ڈالے متلاشی نظروں سے اس علاقے میں موجود لوگوں کا جائزہ لیتا ہوا آگے چلا رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ روشنی کے نمایاں فرق اور فاصلے کی وجہ سے مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیچھے آؤ، میں یہ کہتا وہ اس کے قریب سے نکل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی تپاک کا مظاہرہ کیا، نہ میں نے اس کی طرف توجہ دی۔ وہ باتیں میں نے فون پر اسے سمجھا دی تھی۔ سلطان شاہ نے اسی انداز میں چلتے ہوئے اپنی سمت تبدیل کی اور میرے پیچھے پیچھے لفٹ تک پہنچ گیا۔ چند ثانیوں بعد ہم دونوں اول خان والے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنے بیگ کی زپ کھول دی۔ اس میں CSD کے نیچے میرا شب خوابی کا لباس موجود تھا۔ اب شاید کپڑوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابھی وہ منحوس شخص دوبارہ نظر آیا تھا۔ رات ہی اس کمرے کا سراغ لگا کر وہیں اس کا قصہ تمام کر دوں۔ دوسروں کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ اس کا دوبارہ نظر آنا نیک شگن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں مرد کو دیکھ رہا تھا اور ایک لڑکی عقب سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا جیسے بلیک کیٹس کے بارے میں ابتدائی افواہیں بے بنیاد نہیں تھیں۔ لڑکی کی موجودگی نے میری طبیعت کچھ مکدر کر دی ہے۔ پتہ نہیں وہ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئی اور نے کسی آقا سے فون پر بات کرنے کے لیے نیچے آیا تھا۔ یہ کام وہ اپنے کمرے میں موجود فون سے بھی لے سکتا تھا۔ سلطان شاہ بولا۔ ہوٹل کے فون پر وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے صدر میں دھماکے کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہو۔ ان لوگوں کو ابھی تک خلش ہوگی کہ ایمپریس مارکیٹ کے علاقے سے ابھی تک بربادی کی کوئی خبر کیوں نہیں آئی۔ اس وقت تم پر غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت آ رہی ہے۔ سلطان شاہ نے محتاط لب و لہجے میں کہا۔ چین کیوں ہو؟ آج دوپہر تک ہمارے پاس اپنے دشمنوں کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کی محنت سامنے آ چکے ہیں۔ ایک واردات روکی جا چکی ہے۔ تم اور کیا چاہتے ہو؟ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے خاموش رہ کر اپنی جھنجھلاہٹ کا ناقدانہ جائزہ لیا اور پھر نئی سگریٹ سلگا لی۔ مجھے ہوٹل میں بلاتے ہوئے تم بہت خوش اور پرجوش تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہنس کر اس کی بات اڑا دی۔ اس وقت سرور کو پہلی بار ایسی انسانی پیشانی نظر آئی تھی جس پر زخم کا کوئی پرانا نشان موجود تھا۔ میں نے ہنسی کے دوران اپنی بات جاری رکھی۔ اب تم میرے بزرگ بننے کی کوشش مت کرو۔ میں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی خوش اور پرجوش ہوں۔ میں مرد کو اب زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اور عورت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ اگر وہ بلیک کیٹ ہی ہے تو ضرور ماری جائے گی۔